اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا بھلا بتلاؤ یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے۔ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام لگا دوں گا۔ اللہ نے کہا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، اور سزا بھی مکمل اور بھرپور سزا۔ اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج پر چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے، اور ان سے خوب وعدے کر لے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ آپ حضرات نے بار بار ایک واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہو، پہلے پارے کے 3 یا 4 صفحے سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو، اس دنیا کو بنانا چاہا تو اس کو بنانے کے بعد تمام فرشتوں سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر ایک مخلوق بناؤں جو میری خلافت پیدا کرے، میرے کاموں کو آگے بڑھائے، میری فرما برداری کرے۔ حالانکہ اللہ کو فرشتوں کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے آدمی، بڑے لوگ، گھر میں جو سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹوں کے سامنے کچھ نہ کچھ بات رکھتا ہے، حالانکہ کرنا اسے اپنے حساب سے ہوتا ہے، لیکن چھوٹوں کے سامنے بھی وہ بات رکھتا ہے کہ بھئی کیا کیا جانا چاہیے اور کس طریقے سے کام کریں۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بھی موجود ہو تو اس کے سامنے بھی اپنی بات کو رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ بڑے کے دل اور دماغ میں وہ بات نہیں آ پاتی۔ تو گھر میں جتنے بھی آدمی ہوں ان کو آپس میں مل بیٹھ کر کے کوئی بھی کام کرنا ہو تو مشورہ ضرور کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کے سامنے بھی اس بات کو لے آنا چاہیے تاکہ ان کے دماغ میں، ان کے دل میں، ان کی عقل میں کوئی بات اگر ہو تو وہ اس کو بتلا دیں، اور ہو سکتا ہے کہ والد صاحب ان کی بات کو سن کر کے یہ کہیں کہ ہاں بھائی تو نے بہت اچھی بات کہی ہے، اسی طرح ہوگا۔ اب بہرحال اللہ کو بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس لیے کیا تاکہ بھئی آگے چل کر کے پھر لوگ اس پر عمل کریں اور اس طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے کیا ہم کم ہیں؟ صبح شام تیری عبادت کرتے ہیں، نہ ہمیں استنجے کی حاجت ہے، نہ ہمیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے، تیری 1 سیکنڈ بھی ہم نافرمانی نہیں کرتے، کیا اس سے آپ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں ہو پا رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جیسے گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہیں، بڑا ہے کوئی سربراہ وہ روکتا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، وہ کہتا ہے کہ جی آپ کیوں منع کر رہے تھے کہ بھئی تمہیں ابھی پتہ نہیں، جب تم اس عمر کو پہنچ جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا
الہ العالمین، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو زمین میں جا کر خون، فساد، دنگا اور نفرت اور نہ جانے کیا کیا غلط کام کریں گے۔ بہرحال اللہ نے ان کو چپ کر دیا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ بھئی سجدہ کرو، جو میں نے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا مٹی کا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنا کر کے تیار کر دیا، روح پھونک دی اس کے اندر، تمام فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہی فوراً انہوں نے اپنے سر ٹیک دیے اور آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے ایک انسان کو کیوں سجدہ کیا؟ یہ تو سجدہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھیں، ہم جو سجدہ کر رہے ہیں نماز میں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ اس وقت فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا آدم کو، ایک انسان کو، وہ کیوں کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ تو جب اللہ کا حکم ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں کیا تھا۔ بہرحال تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی بجا آوری کی۔ اب شیطان بھی تھا، اس سے بھی کہا کہ بھئی سجدہ کرو، بس اس نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا۔ اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں اسے؟ یہ تو ایک ایسی چیز سے پیدا کیا گیا مٹی سے کہ اگر اسے آپ اوپر بھی اچھالو تب بھی اس کی خاصیت یہ نیچے ہی آتی ہے، پستی کی اس کی خاصیت ہے، یہ نیچے ہی آتی ہے ہمیشہ۔ اگر کہیں اوپر چڑھ کر کے بہت اونچی عمارت پر کسی مٹی کو یہ چھوڑا جائے تو وہ نیچے آتی ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو زمین سے جلایا جائے تو یہ اوپر جاتی ہے۔ تو انسان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کی خاصیت نیچے ہونا ہے۔ مجھے آپ نے کیسے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا، آگ کی خاصیت ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے۔ تو میری جو فضیلت ہے، میرا جو مرتبہ ہے، میرا جو مقام ہے وہ بڑا ہے، لہٰذا میں کیوں سجدہ کروں؟ میں کیوں سجدہ کروں اسے؟ آپ نے میری شخصیت کی، آپ نے میری جو مرتبہ ہے اس کی توہین کر دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کو کوئی بات کرنے کے لیے کہے، کوئی کام کرنے کے لیے کہے، یا کوئی کسی چیز سے منع کرنے کے لیے کہے، تو چھوٹے کو چاہیے کہ اس میں چوں چرا نہ کرے، بلکہ فوراً مان لینا چاہیے۔ جیسے بنی اسرائیل میں ایک آدمی کسی نے قتل کر دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، آپ وقت کے نبی ہیں، ذرا اللہ سے پوچھ کے بتلا دیجئے کس نے قتل کیا، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے عرضی اور درخواست پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھئی ایسا کرو، ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کا جو ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا، اس کے منہ پر لگا دو اس آدمی کے جو مرا ہوا ہے، مقتول کے، وہ خود بتائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے آ کے کہہ دیا کہ بھئی اللہ کا یہ حکم ہے۔ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا اس کے منہ پر لگا لیتے تو ہو جاتا کام، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بھئی اپنے رب سے پوچھ لو وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ نے پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا گائے کیسی ہو؟ اب سوال پہ سوال ہوتا گیا، جواب پہ جواب ملتا گیا ان کو۔ انہوں نے پوچھا رنگ کیسا ہو، کیسی ہو، بہرحال یہ سوال پہ سوال ہوتے گئے، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کیا آتے گئے؟ لو بھائی جواب لو تم بھی۔ اب آخرکار کیا ہوا؟ ایک گائے ان کی حیثیت کے مطابق اور جو اللہ کی طرف سے آرڈر آیا تھا اس کے مطابق ایک گائے ملی، لیکن اس گائے کی قیمت اس کے مالک نے کتنی مانگی کہ میں اس گائے کی قیمت یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے جتنا سونا ہوتا ہے سونا وہ لوں گا، تب جا کر کے اس گائے کو دوں گا۔ اب ان کو تو قاتل کا پتہ لگانا تھا، کرتے کیا نہ کرتے مرتے۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ سونا جمع کیا تمام قوم نے، اور اس آدمی کو اس کے بدلے میں باقاعدہ تول کر اتنا سونا اس کو دیا، اس گائے کو لا کر کے ذبح کیا، اور پھر ذبح کر کے وہ اس کا گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ پر لگایا۔ اس قاتل نے، قاتل کا نام بتا دیا اس نے کھڑے ہو کر کے۔ تو جتنا آدمی چوں چرا کرتا جاتا ہے نا، پھر اللہ کی طرف سے اتنا ہی آرڈر آتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کا حکم ہے اسے فوراً کر گزرنا چاہیے، اس میں سوال نہ ہونا چاہیے۔ اگر سوال کریں گے تو اور زیادہ پھنستے جائیں گے۔ بہرحال شیطان نے بھی اپنا کام کیا، بھئی میں کیوں کروں، میں ایسا کیوں کروں، آپ یہ ہیں اور میں یوں ہوں اوپر والا۔ اللہ نے کہا کہ بھئی نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دیجئے دو۔ ایک تو مہلت یہ دے دیجئے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے اس کی مہلت دی جاتی ہے۔
دوسرے یہ مہلت دے دیجئے کہ میں سب کو بہکاؤں اور سب کو اپنی طرف بلاؤں، تو اللہ نے کہا کہ بھئی نہیں، یہ کام نہیں ہوگا، جسے تو چاہے گا اسے نہیں بہکا سکتا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ بھئی تیرے بہکاوے میں لوگ آ سکتے ہیں، لیکن جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، چاہے تو ان کے سامنے کتنے بھی سبز باغ دکھا لینا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر پورا فرمایا، شیطان نے اس وقت ایک بات کہی تھی اللہ سے کہ ٹھیک ہے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے جواب یہ دیا تھا میرے نیک بندوں کو تو نہیں بہکا پائے گا۔ اچھا، شیطان نے اتنے کانفیڈنس سے، اتنے یقین اور اعتماد سے اللہ سے کیوں کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا؟ علماء نے لکھا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شیطان کے سامنے بنایا تھا، تو اس شیطان نے اپنے سامنے آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے دیکھا تھا، سارا اسٹرکچر، پورا مجسمہ، تو اسے پتہ تھا کہ بھئی انسان کے اندر خواہشات بھی ہوتی ہیں، خواہش نفس بھی ہوتی ہیں، اور یہ بہت جلد بہکتا بھی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی چیزیں رکھی تھی نا، تو اسے پتہ تھا کیا کیا چیزیں ہیں، اس وجہ سے اس نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا۔ اور بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، شیطان نے ویسے ہی کہہ دیا تھا جھوٹ بولنے کے لیے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ جیسے آج کے دور میں بھی کوئی آدمی ہوتا ہے، کوئی غلطی کرنے کے باوجود یہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کی، اور اتنے یقین سے کہتا ہے کہ سامنے والے کو یقین آ جاتا ہے کہ نہیں کی نہیں ہوگی۔ یا کوئی کام اس نے نہیں کیا ہوتا، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے یہ وہ کام کر دیا جو تم سے کہا تھا، تو اتنے کانفیڈنس سے وہ جواب دیتا ہے کہ سامنے والا یقین کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی کر لیا ہوگا اس نے، حالانکہ نہیں کیا ہوگا۔ نے بھی یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اللہ کی طرف سے جواب ملا تھا کہ نہیں بہکائے گا تو، میرے نیک بندے تیرے جال میں نہیں پھنس پائیں گے، چاہے تو کتنے بھی کچھ بھی کر لینا نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ شیطان جو شرکت کرے گا بہکانے میں، وہ اولاد کے ذریعے سے کرے گا، مال کے ذریعے سے کرے گا۔ مال کے ذریعے سے کیسے؟ انسان ناجائز طور پر مال کماتا ہے، یا اسی طریقے سے حرام مال کہیں سے لاتا ہے، یا حرام کاموں میں کہیں خرچ کرتا ہے، حرام کاموں میں کہیں خرچ کرتا ہے، تو گویا کہ شیطان اس کو بہکانے میں شریک ہو گیا۔ یاد رکھیں، جیسے کوئی انسان نیک کام کی شروعات کرتا ہے تو جب تک اس کام کو کرنے والے موجود رہتے ہیں، تو جس نے اس نیک کام کی شروعات کی تھی اس کا ثواب قیامت تک اس کو ملتا رہے گا، ان سب کا بھی ثواب کہ جو اس کام کو کرتے رہیں گے۔ کسی نے کوئی پانی کا نل لگوایا، جس آدمی نے لگوایا ہے اس کا ثواب، اس کو سارے پینے والے جو پانی پینے والے ہیں ان سب کا ثواب، جب تک وہ نل کا چلتا رہے گا، یا پنکھا لگوایا کہیں مسجد میں یا کسی عام جگہ پر، جب تک لوگ اس کی ہوا کھاتے رہیں گے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، کسی آدمی نے اس کی شروعات کی ہے، تو جب تک کوئی بھی آدمی اس میں ملوث ہوتا رہے گا، گناہ کے کام کرتا رہے گا، تو اگرچہ وہ آدمی قبر میں پڑا ہوا ہے، لیکن جتنے بھی اس کی وجہ سے جتنے غلط کام کرتے رہیں گے، اس کا عذاب اور اس کا جو بدلہ ہے جو ملنا چاہیے اس کے بھی کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج کل سوشل میڈیا ہے، اس پر ہم کوئی گانا یا اسٹوری یا کوئی ہم اپنی ریل بنا کر کے شیئر کر دیتے ہیں گانا لگا کر کے، اب اس کو پوری دنیا دیکھتی ہے، اس کو آگے شیئر کیا جاتا ہے، ہمارا ہے یا کسی اور کا ہے۔ اگر ہم نے کسی ایسی چیز کو آگے بڑھایا، پھر اس نے آگے بڑھایا، تو یاد رکھیں جس آدمی نے یہ کام شروع کیا ہے اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن جتنے آگے اس کو بڑھاتے جائیں گے ان سب کا گناہ بھی اور دیکھنے والوں کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں جاتا رہے گا کہ جس نے اس کام کی شروعات کی تھی۔ اور اس کام کو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں جس طرح نیکی کا جو ثواب ہے آدمی کو ملتا رہتا ہے جو بھی کرتا رہے گا، اسی طرح گناہ رہے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں انہی چیزوں کو اپنے اسٹوری پر اور اپنے اسٹیٹس پر لگانا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اسٹیٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹیٹس کو کہتے ہیں اوقات کو۔ تیرا کیا اسٹیٹس ہے بھائی، تیری کیا اوقات ہے؟
تو اگر ہم گانا لگا رہے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی اوقات بتا رہے ہیں کہ میری اوقات یہ ہے کہ میں گانا لگاتا ہوں۔ اس کو جتنے لوگ دیکھیں گے اس کا گناہ بھی اس کو مل رہا ہے جس نے لگایا ہے، جو اس کو آگے شیئر کریں گے ان کو بھی گناہ مل رہا ہے۔ تو بھی آپ کو کیا ملا اس کو لگانے سے؟ یا تو نہ لگاؤ، اور اگر لگاؤ تو کوئی دین کی بات لگاؤ، کوئی اچھا پیغام لگاؤ، فائدہ بھی ہوگا، دیکھے گا اس کو کوئی دعا دے گا۔ اور اگر آپ گانا لگا رہے ہیں تو آپ دوسروں کو کھلم کھلا بتا رہے ہیں۔ ایک تو ہے کہ کوئی گناہ کا کام چھپ کر کیا جائے، اللہ اس پر بھی عذاب دے گا، لیکن کوئی گناہ اس طرح کھلم کھلا کیا جائے تو اللہ اس پر عذاب زیادہ دے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ آدمی دلیر ہو رہا ہے گناہ کرنے پر۔ تو یہ جو ہم اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ مال کے ذریعے سے ہمارے اندر سرایت کرتا ہے اور ہمیں بہکانے میں شریک ہوتا ہے کہ ناجائز جگہوں پر جو کام لگتا ہے یا حرام طریقے سے جو مال کمایا جاتا ہے، تو گویا کہ شیطان ہمیں بہکانے میں اس میں شریک ہو گیا۔ اور اولاد کے معاملے میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ حرام اولاد اگر ہوتی ہے، ناجائز طریقے سے ہم نے کسی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کیے، اس سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ حرام ہوئی، تو شیطان نے گویا کہ اس آدمی کو بہکا دیا، اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی وہ حرام ہوئی۔ اور دوسرا، ہم نے نکاح تو کیا، اولاد بھی صحیح پیدا ہوئی، حلال، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ان کو پالنے کے لیے ہم نے ناجائز اور حرام آمدنی کہیں سے استعمال کی، تو شیطان اس میں بھی شریک ہو گیا ہمیں بہکانے میں۔ یا اسی طریقے سے ہم نے کوئی اور کام اس طرح کیا، اپنی اولاد کی خاطر، اولاد بھوکی مر رہی ہے، اس کو کرنے کے لیے ہم نے کسی کے یہاں چوری کر لی، کسی کی جیب کاٹ لی، کسی کو دھوکہ دے کر ہم نے سامان بیچ دیا، تو ہم نے یہ بھی ناجائز طریقے سے کیا نا، اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گویا کہ شیطان شریک ہو گیا آپ کو بہکانے میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی شیطان مال اور اولاد کے ذریعے سے آپ کو بہکانے میں شریک ہوگا۔ ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی تیرا بس نہیں چلے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا ہے ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ سمندر کا اور کشتیوں کا تذکرہ اللہ نے اس وجہ سے کیا ہے، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، تو اس کو عام طور پر اس میں زیادہ نفع ہوگا کہ وہ کشتی کے ذریعے سے، سمندر کے ذریعے سے اپنے مال کو لانے اور لے جانے کا معاملہ کرے۔ اور عام طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان بھیجنے کے لیے اور لانے کے لیے آج بھی سمندری راستے کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، ہوائی جہاز کا نہیں استعمال کیا جاتا اس میں عام طور پر، اور وہ بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے، تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جو تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا، اور اگر کہیں سمندر میں ہچکولے آتے ہیں، طوفان آتا ہے، طغیانی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تمہیں اس سے بچا لیتا ہے۔ اور جب یہ حالت ہوتی ہے، یہ سچویشن ہوتی ہے، تو یاد رکھو جن کو تم نے اپنے معبود بنایا ہوا ہے تو وہ یاد نہیں آتے تمہارے، بلکہ اس وقت کیا یاد آتا ہے؟ خدا ہی یاد آتا ہے تمہیں بھی۔ اور اس وقت ان میں سے کوئی بھی معبود آپ کو بچانے کے لیے نہیں آتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو آپ کو بچانے کے لیے آتی ہے۔ تو جو اللہ آپ کی سمندر میں حفاظت کرتا ہے اور بھٹکے ہوئے راستے سے آپ کو سیدھے راستے پر لاتا ہے اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر آپ کو صحیح سالم پہنچاتا ہے، تو اس کی عبادت کرو، تم اس شیطان کے پیچھے نہ چلو کہ جو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں تیرے ان بندوں کو بہکاؤں گا، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، یا نئے نئے خواب دکھا کر کے کہ بھئی یہ کام کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ بھئی اس رب کی عبادت کرو۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔
افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ جس اللہ نے تمہیں سمندر سے بچایا ہے وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم جس زمین پر رہتے ہو نا، جس کو اگر تم کھودنا چاہو، کھرچنا چاہو تو اس کے لیے باقاعدہ مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی پر تم اترو گے تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس زمین کو شق کر کے پھاڑ کر کے تمہیں اس میں دھسا دے، لیکن اللہ ایسا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی طریقے سے مجھے نہ بھولے، کبھی تو میری طرف لوٹ کر کے آئے۔ تو اللہ بار بار ان چیزوں کی وارننگ دے رہا ہے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے؟ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں نہ کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر ہم کسی کو عذاب دینا چاہیں تو کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا کہ بھئی تم نے کیوں ان کو ڈبویا ہے، تم نے کیوں ان کو پکڑا ہے، تم نے کیوں ان کو عذاب دیا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم سے، کیونکہ ہم تو رب ہیں، خدا ہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ ہم دوسروں سے پوچھنے والے ہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو جو ذات اس لائق ہے اس کی عبادت ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا ہے کہ بھئی دنیا میں کم و بیش، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 26,000 مخلوق ہیں۔ تو فرمایا کہ ان 26,000 مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ قدر و منزلت اگر کسی کو دی ہے تو وہ انسان کو دی ہے، اور اس کی وجہ بھی بتلائی، اس وجہ سے کہ جیسا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا بنایا ہے وہ کسی اور مخلوق کا نہیں بنایا، اور جیسا مزاج، جیسی قد و قامت اور جیسی بناوٹ انسان کی بنائی ہے وہ کسی اور مخلوق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنائی۔ اور سب سے بڑھ کر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ جو عقل، شعور کی جو ایک خاصیت ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ یہی وجہ ہے انسان اپنے اس عقل، اس دماغ اور اپنی اس سائنس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، بڑے بڑے ایسے جہاز بناتا ہے کہ جس کے اندر کئی سو لوگ سوار ہو کر کے، اور نہ جانے کتنے کوئنٹل اور کتنے ٹنوں اس کے اندر وزن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آرام سے جہاز اڑتے ہیں۔ ان کو بنانے والے کون ہیں؟ انسان۔ اور ان انسانوں کو عقل اور شعور کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیگر مخلوقات کو یہ چیزیں عطا نہیں ہوئی کہ کوئی مخلوق آپ نے دیکھی ہو کہ بھئی وہ ہوائی جہاز بنا رہی ہو یا وہ سائیکل ہی بنا رہی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی چیز بنا رہی ہو، نہیں، وہ تمام لوگوں کے کام آنے والی چیزوں کو نہیں بناتی، اپنے کام آنے والی چیزوں کو بناتے ہیں۔ پرندے ہیں اپنے لیے گھونسلے بناتے ہیں، اپنے لیے تو بناتے ہیں، کسی اور کے لیے تو نہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے وہ عقل اور وہ شعور عطا فرمایا ہے کہ جو دنیا کی تمام چیزوں کے لیے کام آنے والی چیزیں ہیں ان کو بنانے کی جو عقل عطا فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کو اللہ نے قوت نطق اور گویائی، بولنے کی اور سمجھنے کی اور سننے کی جو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ بے شک دوسرے بہت سارے جانور بولتے ہیں، اور لیکن وہ جانور جو بولتے ہیں وہ اپنی ہی بات کو سمجھا پاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ انسان کو اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی ہے کہ وہ زبان کے ذریعے سے اپنی بات دوسروں کو سنا سکتا ہے، کان کے ذریعے سے سن سکتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اشارے کے ذریعے سے اپنی بات کو دوسروں تک سمجھا سکتا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بہت سے ایسے اسکول بھی موجود ہیں کہ جن میں نہ تو وہ سننے والے ہوتے ہیں نہ بولنے والے ہوتے ہیں، اور بلکہ بہت سے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دکھائی تک نہیں دیتا، لیکن وہ اشاروں کے ذریعے سے اپنی ساری بات کرتے ہیں۔ ایسے اسکول بہت موجود ہیں کہ ان سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ باقاعدہ اشاروں کے ذریعے سے ساری بات سمجھا دیتے ہیں اور بتلا دیتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے یہ بھی ایک فضیلت عزت عطا فرمائی ہے کہ یہ اپنی بات بول کر کے اور اشاروں کے ذریعے سے سمجھا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ لکھ کر کے بھی سمجھاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر بولنا نہیں جانتا لیکن لکھنا جانتے ہیں بہت سے آدمی، تو اسے جو بھی کہنا ہو تو وہ لکھ کر کے اپنی بات کر دیتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت بھی اللہ نے کس کو عطا فرمائی ہے؟ انسان کو، کہ وہ اپنی بات کو لکھ کر کے بھی کہہ سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی لکھتم کا اعتبار ہے، بکتم کا اعتبار نہیں ہے، زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لکھے ہوئے کا اعتبار ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ تو تحریر بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بہرحال پھر یہ تو ہو گئی دوسری مخلوقات میں۔ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے، تو کیا وہ بھی انسان سے افضل ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نہیں، وہ بھی انسان سے افضل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور شعور تو رکھا ہے اور فرما برداری کا مادہ رکھا ہے، لیکن نافرمانی کا عنصر ان کے اندر نہیں رکھا۔ تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے وہ عنصر رکھا ہی نہیں جو نافرمانی کا ہو۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں کہ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور اچھائی بھی کر سکتا ہے، اللہ کی فرما برداری بھی کر سکتا ہے، نافرمانی بھی کر سکتا ہے، دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اس کے باوجود جو انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کی فرما برداری میں لگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اے بنی آدم، اے انسان، ہم نے تمام مخلوقات پر، یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس انسان کی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر دونوں آپشن ہوتے ہیں، گناہ کرنے کا بھی اور فرما برداری کرنے کا بھی۔ اس کے باوجود اگر یہ اس کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آتا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ یہ بھی ایک اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ بھئی ہم نے انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، تو جب ہم نے انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے تو اے انسان، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو اللہ نے کہا کہ بھئی ہم نے انسان کو اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام مخلوقات پر فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل بنا دیا، اس کے باوجود اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اسی طرح ملوث رہیں تو یاد رکھیں اس سے بھی آگے خطرناک دور آ سکتے ہیں، اور یہ بھی کم نہیں ہے جو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کم ہے۔ روزانہ ہمارے ساتھ کیا کیا معاملات کیے جا رہے ہیں، کیا کیا حالات کیے جا رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے چاروں طرف۔ بالکل گھر کا معاملہ نہیں ہے، محلے کا معاملہ نہیں ہے، ایک شہر کا معاملہ نہیں ہے، پورے ملک کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کا معاملہ ہے۔ ہمارے پیچھے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ کلمہ گو ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ آپ کے محلے میں روزانہ کوئی نہ کوئی رکشے کے ذریعے سے نظم لگا کر کے اپنے ٹیپ ریکارڈ میں آتا ہے، اور اس کی آواز کتنی ہوتی ہے، مانگنے کے لیے آتا ہے۔ اس سے کسی کو پریشانی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی سبزی بیچنے والا آ رہا ہے، وہ بالکل کانوں کو پھوڑ کر کے بھگا دیتا ہے، اس سے کسی کو پریشانی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ نگر نگم کی جو گاڑی آ رہی ہے کچرا اٹھانے کے لیے، وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے اس میں گانے وغیرہ ساؤنڈ وغیرہ بجتا ہے، اس سے کسی کو پریشانی ہو رہی؟ نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے جو روڈ ہے اس کے اوپر ڈی جے جا رہے ہیں، کس کو کیا پتہ بھائی اس کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے، اور اتنی تیز دار اور دھماکے دار آواز سے جاتے ہیں کہ اگر کوئی اٹیک کا مریض ہوتا ہے نا،
تو اس کا دل ایسا محسوس ہوتا ہے، بلکہ عام انسان کا بھی دل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے باہر نکلنے والا ہو دل، اتنی خطرناک آواز اس کی ہوتی ہے۔ اس سے کسی کو پریشانی ہوتی ہے؟ کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ پریشانی اگر ہوتی ہے تو اس 2 یا 2.5 یا 3 منٹ کی اذان سے ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کلمہ گو ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ بڑا افسوس ہے، یعنی کہ محلہ 100% مسلمانوں کا، اس کے باوجود ہم میں سے تو کوئی ہے کہ جو ان چیزوں کو آگے پہنچا رہا ہے کہ جی یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے۔ اگر ہم سارے محلے والے اکٹھے ہو کے یہ کہیں بھئی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو اپنی اذان دیں گے، تو کسی سرکار کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرے گی سرکار؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کیا کرے گا پرشاسن؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہم ہی تو ہیں ان کو کہنے والے کہ جی یہ تو ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، صرف ایک وقت کی اذان ایسی ہے فجر کی کہ جس میں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، باقی 4 وقت کی اذان ایسے وقت میں ہے کہ جس میں اس سے زیادہ شور ہوتا رہتا ہے چاروں طرف۔ لیکن بس آپ اشاروں میں سمجھ سکتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کچھ نہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے خلاف دھرنا دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو گالیاں دینے کی ضرورت ہے۔ بس ہمیں صحیح راستے پر آ کر کے صحیح مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ اگر 100 کا 100% مسلمان جس دن 5 وقت کا نمازی بن گیا تو یاد رکھیں کوئی مائی کلال نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو پست کر سکے۔ لیکن دیکھ لیجیے آپ 4 وقت میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، پھر 5ویں وقت جو فجر کا وقت ہے اس میں کتنے ہوتے ہیں، اور جمعے میں کتنے ہوتے ہیں، اور جمعے کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد جو عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس اب تو پورے ہفتہ کا کام تمام کر دیا ہو۔ عصر میں بالکل اتنا معاملہ پڑ جاتا ہے ٹھنڈا۔ تو یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ تو جب یہ ہمارے حالات ہیں تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا پھر سسٹم۔ صحابہ کے زمانے میں مائک سے اذان ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ کب سے ہونے لگی اذان یہ مائکوں میں؟ بھئی 20 30 50 سال سے تو ہونے لگی۔ اس سے پہلے لوگ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ اب آوازیں مائک کتنی ہو رہی ہیں، کتنے آ رہے ہیں، پہلے بغیر مائک کے کتنے آتے تھے لوگ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا تم اپنا کام کرو نا نماز پڑھنے کا، تم سے یہ تو ہو نہیں رہا، دوسرا کام کرنے کے لیے چل دیے کہ بھئی مائک کیوں نہیں ہو رہے۔ ان لوگوں کو زیادہ اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ جو ایک وقت بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں کہ جی مائک میں اذان ہونی چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ ان کی فکر اچھی ہے، لیکن اس سے زیادہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے، پھر دیکھیں سارے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ ان کو لگے گا کہ بھئی ان کے اوپر کوئی کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ تو اپنے ٹائم پہ مسجد میں پہنچ رہے ہیں، مائک بند کر لو یا کچھ ہی کر لو، یہ تو پڑھیں گے اپنی نماز۔ دین سے دور کرنے کے لیے جو بھی ہتھ کنڈے، جو بھی ہتھیار، جو بھی طریقے استعمال ہونے چاہیے وہ تو کر رہے ہیں۔ شیطان جتنے بھی تیر اپنے پھینک سکتا ہے اللہ سے دور کرنے کے لیے ان کے ذریعے سے پھکوا رہا ہے۔ اب جو اس کے جال میں پھنس رہا ہے تو اللہ نے کہہ دیا بھئی کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب شیطان کے ساتھ جلیں گے۔ اور جو اس طرف آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب وہ بامراد ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، پھر وہ کہیں گے بھئی ہمیں بھی بچا لو ذرا، لیکن وہاں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے، ہمیں شکایت اپنے سے ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔